العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم رؤوف الرحيم عليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاة والتسلیم درود پاک کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اسے ایک قیرات اجر عطا فرماتا ہے اور قیرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ آج بارگاہ رسالت میں نہایت ہی ادب و احترام، تعظیم و محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و کریمنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ نویت سنت الاعتکاف۔ حاضرین محترم، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر ہے کہ رب العالمین نے ہمیں اپنے پاکیزہ کلام مقدس کو سمجھنے کا موقع عطا فرمایا۔ قرآن عظیم آیا ہے سمجھنے کے لیے اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کے لیے۔ اللہ ہمیں قرآن سے محبت نصیب فرمائے، قرآن سمجھنے کی، قرآن پر عمل کرنے کی، قرآن سیکھنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے اور قرآن عظیم کے فیضان سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ ہفتہ واری درس تفسیر کا سلسلہ جاری ہے اور آپ سن رہے ہیں سورۃ البقرہ کی تفسیر۔ سورۃ البقرہ کی آپ نے آیت نمبر 50 کی تفسیر سماعت فرما لی تھی۔ آج ہے آیت نمبر سورۃ البقرہ کی 51 سے، اور ان آیات میں آپ کو پہلے بھی بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر جو انعامات، خاص احسان فرمایا تھا اس کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے تفصیل کے ساتھ میں، کہ بنی اسرائیل کو اللہ نے کیا کیا نعمتیں دیں، پھر انہوں نے کیا کیا تو ان کا انجام کیا ہوا۔ در حقیقت یہ سب کچھ بیان کر کے اس آخری امت کے لیے یہ چیز بطور نصیحت اور عبرت ہے کہ اگر انہوں نے اپنے نبی کی نافرمانی کی، پیغمبر کی نافرمانی کی، تو حضور کی امت کو یہ تاکید کی گئی، یہ سمجھایا گیا کہ تم بھی اگر اپنے نبی کی نافرمانی یا ناشکری کرو گے اللہ تعالیٰ کی تو پھر تمہارا بھی انجام اچھا نہیں ہوگا۔ تو آیت نمبر 51 میں اللہ پاک نے فرمایا کہ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ فرمایا کہ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 رات کا وعدہ کیا۔ 40 لیلۃ معنی 40 رات کا وعدہ کیا۔ ثم اتخذتم العجل من بعدہ، پھر تم نے موسیٰ کے جانے کے بعد بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا، یعنی بچھڑا پرستی تم نے شروع کر دی۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے خطاب فرمایا۔ اس کے بعد پھر آیت نمبر 52 کا بھی ترجمہ آپ سن لیں۔ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ، اللہ پاک فرماتا ہے پھر بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا،
بچھڑے کی پوجا کرنے کے بعد، شرک کرنے کے بعد بھی تم نے جب معافی مانگی، اللہ فرماتا ہمارا احسان، اگر ہم چاہتے تو نہ معاف کرتے، تمہیں عذاب دیتے، لیکن ثم عفونا عنکم من بعد ذالک، اس کے بعد بھی ہم نے تم کو معاف کر دیا اے بنی اسرائیلیوں، لعلکم تشکرون، تاکہ تم میرا شکریہ ادا کرو اور میری ناشکری اور میری نافرمانی نہ کرو۔ اس آیت کا آیت نمبر 51 اور 52 کا ترجمہ ہے۔ اب اس کی تفسیر دیکھیں کہ ان آیات میں بنی اسرائیل پر کی گئی دیگر نعمتوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے جو تفسیر عزیزی میں شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے اس آیت کریمہ کے تحت، وہ فرماتے ہیں کہ فرعون اور فرعونیوں کی ہلاکت کے بعد آپ نے اس کا تذکرہ سن لیا کہ فرعونیوں کو کس طرح بحر قلزم میں ڈبو کر کے اللہ نے ہلاک کر دیا، اور بنی اسرائیل کے لیے اس دریا میں راستہ بارہ بنا دیا اور بنی اسرائیل کو دریا سے باہر نکال دیا۔ یہ ساری تفصیلات آپ نے پیچھے سن لیا ہے۔ فرمایا کہ جب فرعون اور فرعونیوں کو اللہ تعالی نے ہلاک کر دیا، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر کے مصر کی طرف لوٹ آئے، جہاں سے یہ لوگ چلے تھے، اپنا وطن چھوڑ کر کے وہیں لوٹ آئے، کیونکہ اب فرعون اور فرعونیوں سے جو ظلم کرتے تھے بنی اسرائیل پر، وہ پورا شہر خالی ہو چکا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام لے کر کے لوٹ آئے، اور اب ان کو ہو گیا اطمینان کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے مظالم سے بنی اسرائیل کو عافیت اور نجات عطا فرما دی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں یاد دلایا، اب آرام سے اپنے شہر میں مصر میں یہ بنی اسرائیل رہنے لگے، تو اللہ تعالیٰ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں یاد دلایا کہ تم نے ایک نظر مانی تھی، نظر یہ تھی کہ اگر حق تعالیٰ تمہیں فرعون اور اس کی قوم سے نجات عطا فرمائے تو ہم اس کی اطاعت میں کوشش کریں گے، اب وہ نظر پوری کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام انہوں نے جو نظر مانی تھی وہ یاد دلا رہے کہ تم نے یہ کہا تھا اللہ نے اگر ہمیں بنی اسرائیل سے یہ فرعون سے نجات دے دی تو ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کوشش کریں گے، اس کی زیادہ زیادہ عبادت اور فرم برداری اختیار کریں گے۔ بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم جان و دل سے قبول کرتے ہیں، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ کے حکام پر اطلاع نہیں، ہم کس طرح اس کی اطاعت کر سکتے ہیں؟ چاہیے کہ آپ خدا تعالیٰ کے یہاں سے کوئی کتاب لائیں تاکہ ہم اس کے مطابق اللہ کی اطاعت کریں۔ بنی اسرائیل نے یہ مطالبہ کیا کہ ہمیں اللہ کی اطاعت و فرما برداری تو کرنی ہے، اپنی نظر پوری کرے گی، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں حکم کیا دیا ہے، کس چیز سے منع کیا ہے، لہٰذا رب کی بارگاہ سے کوئی کتاب لائیں جس میں ساری تفصیلات لکھی ہوں اور ہم اس کے مطابق عمل کریں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ مقصد خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا تو حکم ہوا کہ آپ کوہ طور پر حاضر ہوں۔ اللہ نے حکم دیا کہ اگر تمہیں کتاب چاہیے تو کوہ طور پر آئیں، جو کہ آپ کی رسالت کی عطا کا مقام ہے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رسالت سے جو نوازا تھا وہ کوہ طور تھا، بہت عظمت والا پہاڑ، اور وہیں پر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام بھی فرمایا، اور 30 دن تک روزہ اور اعتکاف کرو۔ پہلے اللہ نے حکم دیا کہ تم کوہ طور پر آؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تنہا، اور آ کر کے وہاں 30 دن ٹھہرو، روزہ بھی رکھو، اعتکاف کرو، اس کے بعد تمہیں ایک کتاب عطا کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم پر اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کو نبوت عطا کی گئی، حضرت ہارون کو اپنا نائب بنایا اور بنا کر توریت حاصل کرنے کے لیے کوہ طور کی طرف جلد ہی روانہ ہو گئی۔ حکم ربی آ گیا کہ کوہ طور پر آئیں، تو حضرت ہارون کو اپنا جانشین بنایا اپنے قوم پر کہ ان کو دیکھنا میں کوہ طور پر جا رہا ہوں۔ چلے گئے اور جسم اور لباس کو صاف کر کے اس پہاڑ میں معتکف ہو گئے۔ جس طریقے سے رمضان میں اعتکاف کرنے والے مسجد میں 10 دن تک معتکف رہتے ہیں، باہر نہیں نکلتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام 30 دن کے لیے صاف ستھرے ہو کر کے اسی پہاڑ کے اندر وہ معتکف ہو گئے، روزہ رکھنا شروع کیا اور وغیرہ عبادت کرنے لگے۔ آپ کے اعتکاف کی ابتدا ذوالقعدہ کی پہلی تاریخ کو تھی، جو قربانی کی پہلا والا جو مہینہ آتا ذوالقعدہ، پہلی تاریخ سے اعتکاف شروع کیا۔ جب آپ کا اعتکاف پورا ہو گیا اور ایک دن باقی رہ گیا
30 دن کا وعدہ تھا، 29 ہو گیا، تو آپ کو روزہ رکھنے کی وجہ سے اپنے منہ کی بو بدلی ہوئی معلوم ہوئی۔ وہ آپ کو احساس ہوگا ہر بندے کو کہ دن بھر انسان بھوکا رہتا ہے تو شام کے وقت اس کے منہ میں کچھ عجیب طرح ایک کیفیت محسوس ہوتی ہے، اس میں ایک بو آنے لگتی ہے بھوک کی وجہ سے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو محسوس ہوا کہ ہمارے منہ کی بو جو ہے نا کچھ تبدیل ہو گئی ہے، تو پھر آپ نے مسواک استعمال فرمائی تاکہ منہ کی بو یہ زائل ہو جائے۔ دیکھیں مسواک کرنا پیغمبروں کی سنت ہے، اور ہمارے آقا کریم علیہ السلام نے مسواک کو بہت پسند فرمایا ہے، اور حضور نے فرمایا ہے کہ اگر میری امت پر یہ مشکل نہ ہوتا لولا ان اشق علی امتی لامرتم بالصلاۃ عند کل صلاۃ بالسواک عند کل صلاۃ۔ حضور کی حدیث ہے، فرمایا کہ اگر میری امت پر دشوار نہ ہوتا تو میں حکم دیتا، یعنی فرض کر دیتا کہ ہر نماز کے وقت مسواک کیا کریں۔ مسواک کر کے نماز پڑھنے سے 70 گنا ثواب زیادہ مل جاتا ہے، یاد رکھنا۔ تو ہمیں یہ سنت کو زندہ رکھنا چاہیے، کرنا چاہیے۔ اگر ممکن ہو تو مسواک اپنی زندگی میں لائیں، اس سے دینی تو فائدہ ہی ہے، باقی دنیاوی جسمانی بہت سارے فائدے ہیں اس کے مسواک کے۔ یہ اس کا موضوع نہیں ہے، صرف میں یہاں پر ایک اشارہ کر رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مسواک استعمال فرمائی، غیب سے حکم ہوا کہ اے پیغمبر موسیٰ، ہمارے نزدیک روزہ دار کی منہ کی بو کستوری کے منہ سے زیادہ جو ہے نا مہک سے زیادہ بہتر ہے۔ آپ نے اسے زائل کیوں کر دیا؟ کہ جو تمہارے روزہ رکھنے کی وجہ سے منہ سے بو آ رہی تھی، اللہ کو اتنا پسند ہے کہ کستوری کی بو اتنی پسند نہیں ہے، اس کے مہک سے زیادہ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کو پسند ہے، اور فرمایا کہ تم نے اس کو ختم کر دیا۔ اب مزید 10 راتیں اعتکاف کرے اور روزہ رکھیں۔ اللہ نے کہا 10 دن اور رہو اور 10 دن اور روزہ رکھو۔ ذوالحجہ کی 10 تاریخ جو کہ قربانی کا دن ہے، آپ کو کتاب دوں گا۔ اب دیکھیں مبارک دن کیسے آتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مزید 10 راتیں اور قیام کیا، کل 40 راتیں گزر گئیں۔ اس عرصہ میں نہ آپ نے کسی سے کلام کیا، نہ بے وضو ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے تختیوں پر تحریر صورت میں توریت شریف عطا فرما دیا۔ 40 دن گزارا۔ جس دن آپ کو توریت ملی وہ کون سا دن تھا؟ وہ ہمارے لیے قربانی کا دن تھا، 10 ذی الحجہ۔ گویا کہ حج کی بھی افعال اس میں ادا ہوتے ہیں۔ بہت مبارک دن، قربانی کا دن تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت عطا کیے جانے کا دن تھا۔ 40 راتیں۔ اس سے علماء نے صوفیہ نے نکالا ہے کہ صوفیہ جو 40 دن کا چلہ کرتے ہیں، چلہ، اس سے ثابت کیا ہے کہ 40 کی عدد میں بڑی برکت ہے۔ 40 کی ہمارے آقا علیہ السلام بھی جب وحی نازل ہونے سے پہلے غار حرا میں جا کر کے اعتکاف کیا کرتے تھے۔ 40 راتوں کو میرے سرکار نے اعتکاف کرتے تھے، نماز پڑھتے، عبادت کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہی حرا کے اندر حضور علیہ السلام کے لیے اللہ نے غار حرا، اس پہاڑ کو چنا تھا اللہ نے جو جبل نور پر قائم ہے، اور وہاں اللہ نے پہلی وحی نازل فرمائی۔ چونکہ حضور علیہ السلام کو قرآن جو نازل ہو تو پڑھ کر کے آیا، امت کی آسانی کے لیے تھوڑا تھوڑا آیا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب اللہ نے دی وہ تختیوں پر لکھی ہوئی، اور بہت بھاری تختیاں تھیں، تختیوں پر لکھی ہوئی توریت اللہ نے دی، پڑھ کر کے نہیں، لکھی ہوئی کتاب عطا فرمائی۔ تو وہ بھی جو ہے نا وہ پہاڑ کوہ طور تھا، اور وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام تھا، وہ کتاب اللہ نے 10 ذی الحجہ قربانی کا دن جو ہوتا اس دن عطا کر دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو چھوڑ کر کے کوہ طور پر آئے تھے، تو آپ کے آنے کے بعد بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑا حادثہ ہو چکا تھا۔ آپ 40 دن کے لیے یہاں آ گئے تھے، تو وہاں پر ایک حادثہ یہ ہوا کہ بنی اسرائیل کے لشکر میں ایک شخص تھا جس کا نام موسیٰ بن ظفر تھا، اس کا بھی نام موسیٰ تھا، یہ بنی اسرائیل کے ساتھ رہتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام موسیٰ بن عمران تھا، اور اس کا جو نام تھا موسیٰ بن ظفر نام تھا۔ وہ سامری قبیلہ سے تعلق رکھتا تھا اور جادوگر سے جانا جاتا تھا، یعنی سامری جادوگر کہا جاتا تھا اس کو۔ اس کا نام موسیٰ بن ظفر تھا، لیکن مشہور کس سے تھا؟ سامری جادوگر سے جانا جاتا تھا۔
جو کہ وہ زرہ گری اور ڈھانچہ وغیرہ بنانے میں بڑا ماہر تھا۔ جس دن فرعون غرق ہوا بحر قلزم میں اور حضرت جبریل علیہ السلام گھوڑی پر سوار ہو کر کے دریا کے کنارے گشت کر رہے تھے، تو اس نے دیکھا تھا کہ جہاں حضرت جبریل کے گھوڑے کے قدم پڑ جائے وہ جگہ سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس سامری جادوگر نے موسیٰ بن زفر نے یہ دیکھا تھا اس دن، جس دن فرعون کو ڈبایا گیا تھا دریا میں، اور حضرت جبریل گھوڑی لے کر اس پر سوار ہو کر کے جب ادھر ادھر گھوم رہے تھے تو حضرت جبریل کے گھوڑے کی ٹاپ جس زمین پر پڑتی وہاں سبزہ اگ جاتا، ہریالی پیدا ہو جاتی، ایک حیات پیدا کرنے کی کیفیت ہو جاتی۔ اس نے دیکھا ہوا تھا تو وہ سمجھ گیا کہ اس گھوڑی کے نشان قدم میں زندگی کا اثر ہے، اس لیے اس نے گھوڑی کے نشان قدم کی مٹی اٹھا کر بطور تبرک احتیاط سے رکھ لیا تھا۔ اور جب بنی اسرائیل دریا عبور کر کے صحرا میں آئے تو ان کا گزر ایسی قوم پر ہوا جو بت پرستی کر رہی تھی۔ یعنی جب بنی اسرائیل وہاں سے لوٹ کر کے آئے تو راستے میں دیکھا کہ ایک قوم ہے جو بت پرستی میں لگی ہوئی ہے، تو بنی اسرائیل کو یہ بت پرستی بڑی اچھی لگی۔ انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ ہمارے لیے بھی ہمارے پروردگار کی صورت بنا دو یا موسیٰ، اور اس کا ذکر اللہ نے آیت قرآنی میں دوسرے پارے میں فرمایا، یعنی کسی اور پارے میں دوسرے قرآن کی آیتوں میں کیا ہوا ہے، یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسے معبود بنا دو بتوں کی طرح جس طرح ان کے معبود ہیں۔ تو یہ صورت ان کو اچھی لگی تھی۔ انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ہمارے پروردگار کی صورت بناؤ تاکہ اس کی عبادت کا حق اچھی طرح سے بجا لائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے سوال پر ڈانٹا، لیکن سامری نے معلوم کر لیا کہ اس قوم کو بت پرستی بہت پسند ہے۔ وہ بڑا فطیر آدمی تھا سامری، وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ جو بنی اسرائیل ہیں ان کو بت پرستی اچھی لگتی ہے۔ اب کیا ہوا کہ جب موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر تشریف لے گئے تو 20 دن گزر گئے، موسیٰ علیہ السلام لوٹ کر نہ آئے، تو سامری نے بنی اسرائیل کے زیورات جو وہ فرعونیوں سے لے کر آئے تھے وہ لے کر 3 دن کے اندر اس کو گلایا اور اس کے بعد اس کو ایک بچڑا جو ہے نا تیار کر ڈالا۔ چونکہ سامری ماہر تھا، پہلے سے سب سارے کام اس طرح کے وہ کیا کرتا تھا، لوہا وغیرہ پگھلا کر ہتھیار بناتا، زرہ بناتا، اس میں ماہر تھا۔ تو اس نے سارے زیورات جو بنی اسرائیل لے کر کے آئے تھے فرعونیوں سے مانگ کر کے کہا تم اگر معبود چاہتے ہو، جس طرح تم نے وہاں راستے میں دیکھا تھا کہ لوگ جو ہے نا معبود ایک صورت کی پوجا کرتے تھے، تو ہم تمہارے لیے خدا بنا دیتے ہیں اپنے زیورات۔ تو سبوں نے خوشی خوشی دے دیا، سارے زیورات کو گلا پگھلا کر 3 دن کے اندر اس نے ایک بچڑا تیار کر دیا۔ اور اس میں وہی مٹی، جب بچڑا تو تیار ہو گیا لیکن اس کے اندر آواز کہاں سے پیدا ہو، وہ تو سونے چاندی کے بنا تھا۔ جو اس نے مٹی اٹھائی تھی حضرت جبریل کے گھوڑی کے نشان قدم کی جو مٹی تھی، اس کو پتا تھا کہ اس کے اندر حیات کا اثر ہے، جس جگہ ان کی گھوڑی کی ٹانپ پڑتی ہے وہ ہریالی آ جاتی ہے۔ اس نے وہی مٹی اٹھا کر کے اس بچڑے کے منہ کے اندر ڈال دی۔ جب ڈال دی تو وہ بچڑا تیزی سے خوبصورت بھی ہو گیا اور اس سے ایک آواز پیدا ہونے لگی، اس کے اندر ایک گویا کی جان آ گئی۔ سمجھ رہے؟ اس بچڑے کے اندر اس مٹی کا اثر یہ تھا، ابھی تک آواز نہیں کرتا تھا چونکہ وہ سونے چاندی کا تھا، بے جان، لیکن جیسے ہی بچڑے کے اندر منہ میں حضرت جبریل کے گھوڑی کے قدم کی مٹی، اس کے نیچے کی مٹی جو ہے نا قدم کے نیچے کی مٹی ڈالی گئی، وہ بچڑا چیخنے لگا، آواز نکالنے لگا۔ اب بنی اسرائیل بہت خوش ہو گئے کہ دیکھو ہمارا معبود تیار ہو گیا، اور ہمارا ایسا معبود ہے جو بولتا بھی ہے۔ بچڑے کو سامنے لا کر قوم سے کہنے لگا کہ یہ تمہارا اور موسیٰ کا معبود ہے، معبود کہتے خدا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس کی تلاش میں پہاڑوں پر پھر رہے ہیں۔ بنی اسرائیل نے کہا تو نے سچ کہا۔ 30 دن گزر گئے، موسیٰ علیہ السلام واپس نہیں آئے، معلوم ہوتا ہے کہ اپنے خدا کو نہیں پایا۔ یہ بنی اسرائیل کہنے لگے، ایسا لگتا ہے کہ 30 دن ہو گیا ابھی تک اپنے خدا سے ملاقات نہیں ہوئی، حالانکہ ان کا معبود تو یہیں پر تھا جو بچڑا کے بارے میں بنا کے لایا تھا سامری۔ بنی اسرائیل کہہ رہے ان کا معبود تو یہی ہے، یہ بچڑا ہے، اور وہ گئے ہیں پتہ نہیں صحراؤں میں پہاڑوں میں خدا کو تلاش کرنے کے لیے۔
اب پھر کیا ہوا؟ پھر سب کے سب بچڑے کی عبادت پر ٹوٹ پڑے، سوائے حضرت ہارون علیہ السلام اور ان کے ساتھ 12,000 متبعین کے، یعنی جنہوں نے حضرت ہارون کا کہا مانا، انہوں نے بہت سمجھایا حضرت ہارون نے کہ یہ مت کرو، یہ تو شرک ہے، اور موسیٰ علیہ السلام بڑے ناراض ہو گئے، لیکن ان کی بات کو کسی نے مانا نہیں، اور قریب تھا کہ اسے ان کو مار ڈالتے، زیادہ سمجھاتے تھے۔ تو ان کے ساتھ جو 12,000 افراد تھے حضرت ہارون کے ساتھ میں، تو وہ باقی رہے، انہوں نے بچڑے کی پرستش نہیں کی، باقی ساری قوم جو ہے نا انہوں نے بچڑا پرستش کر لی، اور وہ کہنے لگے کہ اے ہارون آپ جتنا بھی ہم کو سمجھا لیں، ہم تو اس کی پرستش نہیں چھوڑیں گے جب تک کہ موسیٰ علیہ السلام واپس نہیں آئیں گے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام پر 30 دن گزر گئے اور واپس نہ آئیں تو قوم نے سمجھا کہ شاید وہ فوت ہو گئے۔ ادھر بچڑے کی خوبصورتی اور سامری کی گمراہ کن باتوں سے بہک گئے تھے، سامنے سے اس کے گرد پھر انہوں نے کیا کیا کہ گانا بجانا شروع کر دیا، مرد عورتیں تماشا کے لیے جمع ہو گئے، اور اس شیطان کا بازار پھر گرم ہو گیا۔ جیسے کہ آج آپ دیکھتے ہیں ہندوؤں میں جب بتوں کو رکھتے ہیں تو کیا منظر ہوتا ہے، گانا بجانا، شور شرابہ، عورتیں مرد، یعنی تماشا، یہ ساری چیزیں وہاں سے شروع ہوا ہے، وہیں سے شروع ہوا۔ تو بنی اسرائیل نے پہلے یہ کام کیا تھا، اس بچڑے کے ارد گرد انہوں نے ناچنا شروع کیا، ان کے مرد عورتیں سب جمع ہو گئی اور کھیل تماشا، یعنی بالکل شیطان کا بازار گرم ہو گیا، انہوں نے یہ کام شروع کر دیا۔ بنی اسرائیل بتاؤ ایسے ظالم قوم تھے، پیغمبر ان کے ساتھ ہے، پیغمبر سمجھا رہا ہے، کتنے ظالم تھے، اس کی بات کو نہیں مان رہے ہیں، موسیٰ پیغمبر جیسے جلالی پیغمبر، لیکن پھر بھی انہوں نے بچڑے کی پرستش شروع کر دی۔ خدا کا شکر دیکھیں میرے آقا کریم نے حدیث پاک فرمایا ہے کہ میں اپنی امت پر شرک کا مطلب نہیں رکھتا ہوں کہ میری امت شرک کرے گی، میں خوف نہیں رکھتا ہوں کہ میری امت شرک، ولا خاف ان تشرکوا بعدی، مجھے اس بات کا خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، ولیکن اخاف ان تنافسوا، لیکن مجھے اندیشہ اس بات کا ہے کہ میری امت جو ہے نا دنیا دار ہو جائے گی۔ یہ ہو رہا ہے، جو مسلمان ہیں وہ شرک نہیں کرتے ایمان لانے کے بعد، لیکن دنیا داری ان کے رگوں پے میں داخل ہو چکی ہے، اور ادھر حالانکہ 14 صدیاں گزر گئی لیکن مسلمان شرک نہیں کرتے، اور ادھر پیغمبر ساتھ میں ہے، لیکن بنی اسرائیل اتنے ظالم تھے، ان کی موجودگی میں بھی انہوں نے گاؤں پرستی شروع کر دی۔ تو بچڑے کی جو پوجا کا ابتدا اس سامری جادوگر نے کیا تھا، جو آج تک یہ گاؤں ماتا کے نام سے جو ہے نا اس بچڑے کو اپنا معبود اور دیوی دیوتا کیا کیا مانتے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین، سمجھ رہے؟ اس کے بعد پھر کیا ہوا، یہ تو اس میں مشغول ہو گئے کھیل تماشا میں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو قوم کی اس حالت کو دیکھ کر بہت غصے میں آ گیا، تختیاں جو لے کر آئے تھے توریت کی وہ پھینک دی، ان میں سے 6 جز آسمان پر اٹھا لیے گئے، جو تختے جو غصے میں آپ نے ڈال دیا۔ جب یہ حالت دیکھی کہ اس طرح کہ میری قوم شرک میں مبتلا ہو گئی، بہت غصہ ہوئے، جلال تو پہلے سے تھا، اور اس کے بعد میں تختیاں یوں رکھی زور سے نا تو 6 اس میں سے اجزاء جو تھے اٹھا لیے گئے، صرف 1 جز باقی رہ گیا تھا جس میں حلال و حرام کے حکام تھے، باقی سب اس کے اور جو اس میں اللہ نے لکھا ہوا تھا وہ سب اٹھا لیا۔ پھر آپ نے بچڑے کو آگ لگا دی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا جلال دیکھو، ادھر ہزاروں ہزار لوگ تھے، ادھر موسیٰ تنہا تھے، پیغمبر کا رعب دیکھے جلال موسیٰ علیہ السلام کا، اس ہزاروں نے 70,000 سے بھی زائد افراد نے اس بچڑے کی پوجا کی تھی، 70,000 سے زائد۔ ادھر حضرت موسیٰ تنہا تھے، کسی کی پرواہ نہیں کی، جلال میں آ کر کے اس بچڑے کو آگ لگا دی، اسے جلا کر اس کا ذرہ ذرہ دریا میں پھینک دیا۔ بچڑا پوجنے والے چوری چھپے جاتے تھے اور اس پانی کو بطور تبرک لاتے اور پیتے تھے، پھر ان کے پیٹ پھول گئے، اس کے بعد توبہ ظاہر کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تمہاری توبہ اس طرح قبول ہوگی کہ تم اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کرو، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں، اور اس کی تفصیل پھر آگے آئے گی، آیت نمبر اسی پارے کی سورہ کی آیت نمبر 54 میں آئے گی، کس طریقے سے وہ اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کی گئی، کس طرح ان کو قتل کیا گیا۔
یہاں پر یہ جو آپ نے یہ آیت سنی، آیت نمبر 51، وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، پھر تم نے بچڑے کو نہ معبود بنا لیا، تم ظالم تھے، پھر فرماتا اللہ نے ہم تم کو معاف کر دیا ہم نے تاکہ تم شکریہ ادا کرو۔ تو یہ اس کی تفسیر تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا، جو اگلی آیت ہے آیت نمبر 53 میں اللہ پاک نے فرمایا کہ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی، کتاب سے مراد وہی توریت جو اللہ نے نازل کی تھی، والفرقانہ، اور حق و باطل میں فرق کرنا۔ فرقان کہتے ہیں اس چیز کو جو حق و باطل کے درمیان فرق پیدا کر دے۔ اللہ پاک فرماتا ہم نے موسیٰ کو کتاب بھی دی، وہ فرقان بھی دیا۔ فرقان سے مراد ان کی معجزات تھے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام معجزہ لے کر آئے تھے وہ ہے لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ دیکھو ہدایت دو طرح کے ہوتی ہے، ایک ہدایت ہوتی ہے بندے کو اعمال کی طرف، نیک عمل کی ہدایت اس کو مل جائے، جیسے کہ مسلمانوں کو، مسلمان جو ہے ایمان ہے لیکن اگر گناہوں میں مبتلا ہے ان کو سمجھائیں تو وہ نماز پڑھنے لگے، نیکی کی طرف آ جائیں، تو یہ ہدایت الاعمال ہے، یعنی عمل کی طرف ہدایت ہے۔ اور ایک ہدایت ہوتی ہے ہدایت ایمان کی طرف، ایمان کی ہدایت، وہ ہدایت کافروں کو ملتی ہے۔ کافر جو اللہ کو نہیں مانتے تو انہیں اسلام کی دعوت دی جاتی ہے تو اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، تو یہ ایمان کی ہدایت ہے۔ بنی اسرائیل تو مومن تھے، انہوں نے بعد میں بچڑے کی پوجا کی تھی نا، مومن تو تھے، تو ان کو جو ہدایت ملی، اچھا ہے ایمان کی ہدایت ملتی ہے پیغمبر کی ذات سے، اور اعمال کی ہدایت ملتی ہے وہ کتاب سے جو پیغمبر لے کر آتا ہے، وہ بھی پیغمبر کے وسیلے سے ملتی ہے، سمجھ رہے؟ اسی لئے آپ دیکھیں کوئی شخص غیر مسلم ہے، اگر وہ مسلمان ہونا چاہتا تھا کیا کریں گے؟ پورا قرآن پڑھا دے، آپ مسلمان ہوگا؟ نہیں ہو سکتا ہے نا، پورا قرآن پڑھا دے مسلمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ قرآن تو ہدایت کے لیے آیا ہے۔ کس چیز کی ہدایت کی؟ اعمال کی ہدایت کے لیے۔ ابھی تو پہلے وہ ایمان لائے گا پھر عمل کام آئے گا، کیونکہ ایمان کے بغیر تو کوئی عمل قبول ہوتا نہیں ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم ہمیں یہ کہتا ہے ہم مسلمان ہوں گے یا ہم مسلمان کرنا چاہتے ہیں تو اس کو کیا کریں گے؟ کلمہ طیبہ پڑھائیں گے، ایمان کی ہدایت دیں گے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پڑھو۔ تو جو پیغمبر کی ذات ہے، اچھا لا الہ الا اللہ بھی ساری زندگی پڑھتا رہے، مسلمان نہیں، جب تک یہ آگے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھے مسلمان نہیں ہوگا۔ تو ایمان کی ہدایت ذات پیغمبر سے ملتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور کیا کہتے ہیں عمل کی ہدایت جو ملتی ہے وہ کتاب سے ملتی ہے، اس کتاب سے جو پیغمبر لے کر آتا ہے وہ بھی پیغمبر کے وسیلے سے جو کتاب آتی ہے اس سے ملتی ہے۔ اللہ نے فرمایا لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، ہم نے کتاب اس لیے دی تاکہ تمہیں اعمال کی ہدایت ملے۔ طبعاً قرآن میں لکھا ہے کہ کتاب سے مراد توریت ہے اور فرقان سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں، جن میں عصا، ید بیضا اور بھی کئی معجزات ہیں جن کو 9 آیات بینات سے تعبیر کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو معجزات دکھاتے تھے، پتھر پر لاٹھی مارتے 12 چشمے جاری ہو جاتے، اس کے بعد دریا میں مارا، آپ نے سنا پیچھے 12 راستے بن گئے، اپنے عصا کو چھوڑ دیا تو بڑا اژدہا بن گیا، اس طریقے سے بہت سارے معجزات، 9 معجزات اللہ نے ان کو عطا فرمائے تھے، تو فرقان سے مراد وہ معجزات ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیت نمبر 54 میں اللہ پاک نے فرمایا، اس میں یہ واقعہ بیان کیا گیا کہ جو ابھی آپ نے سنا نا کہ ان کی توبہ، بنی اسرائیل نے جو بچڑے کی پوجا کی تھی تو ان کی توبہ کیسے قبول ہوئی، ان کی توبہ کی قبولیت، انہوں نے توبہ کیسے کی اور اس کی قبولیت کا انداز کیا تھا، اس آیت میں اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ پہلے اس کا ترجمہ سنیں کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا، یا قومی، اے میرے قوم، انکم ظلمتم انفسکم، بے شک تم نے اپنے آپ پر، اپنی ذات پر ظلم کیا ہے، باتخاذکم العجل، بچڑے کو معبود بنا کر کے، تم نے بچڑے کو خدا بنایا، تو یہ کسی پر نقصان نہیں کیا، تم نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا کہ تم خود شرک میں مبتلا ہو کر کے جہنم کے حقدار بن گئے، اللہ کے غضب کے سزاوار ٹھہرے۔ فرمایا کہ باتخاذ
اتخاذکم الحجرہ، تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، فتوبو الی بارئکم، حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں اے میری قوم کے لوگوں، اب تم پر لازم ہے کہ تم اپنے رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو۔ تم نے شرک جیسا بڑا گناہ کیا ہے، پہلے تو بچڑے کو آگ لگا کر راکھ کر دیا، جلال کا سب سے پہلا کام وہی کیا، پھر حکم دیا۔ اب چونکہ نبی کو اپنے قوم سے محبت بھی ہوتی ہے، ایک طرف یہ شرک ہے، نبی نہیں چاہتا، نبی یاد رکھنا پیغمبر ماں باپ سے زیادہ اپنی امت پر مہربان ہوتا ہے، یاد رکھنا ماں باپ سے زیادہ اپنی امت پر مہربان ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جلال بھی تھا اور افسوس بھی تھا کہ یہ میری قوم شرک میں ہے، اگر اسی حال میں مر گئی تو جہنم میں جلے گی، ہے میری امتی۔ پہلے تو جلال میں ان کو ڈانٹا، اس کے بعد بچڑے کو آگ لگا دی، پھر کہا کہ تم اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرو ورنہ پھر جہنم میں جلو گے۔ انہیں سمجھایا فتوبوا الی بارئکم، اپنے پروردگار کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ اب ان کی توبہ کا انداز کیا تھا؟ جیسے ہم توبہ کر لیتے ہیں اور آج تو بعض لوگ مذاق کرتے توبہ کا، ادھر سلام پھیرا ادھر سلام پھیرنا تو اپنے گال پر دو تھپے لگا دیتے، سارا گناہ معاف ہو گیا جو صبح سے لے کر ظہر تک کیا تھا۔ یہ توبہ نہیں ہے، مذاق ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا وہ سب یوں یوں کرتے ہیں، یوں تھپا تھپا بابا، زور سے مارتے تو اثر بھی ہوتا، یہ دھیرے دھیرے مارنے سے کیا اثر ہوگا؟ تھوڑا تیز سے کھینچ کر اگر تماشا مارے نا تو ہو سکتا ہے یاد بھی رکھ ہم نے کوئی گناہ کیا تھا۔ یہ کیا مذاق ہے، جاہلوں کی توبہ ہے، یہ توبہ ہوتی ہے کوئی؟ توبہ اس کو نہیں کہتے ہیں۔ اس طریقے سے لوگ توبہ کر کے اپنے دل کو منا لیتے ہیں، ہاں ہم نے صبح سے لے کر ظہر تک جو گناہ کیا تھا توبہ کر لیا، جہالت ہے، لا علمی، توبہ نہیں مذاق ہے۔ توبہ تو ہمارے یہاں دوسرا ہے۔ بنی اسرائیل کی توبہ کتنی سخت تھی وہ دیکھیں اور اپنے آپ پر یہ ناز کرے کہ ہم کو ہمارے آقا کی ذات گرامی ملی ہے تو ہم کو اللہ نے کتنی آسان توبہ دیا۔ حکم کیا تھا کہ فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کرو، یہ تمہاری توبہ ہے۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا یہ حکم ہے، تمہاری توبہ کیا ہوگی؟ تم اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کرو، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے پروردگار کے نزدیک۔ فتاب علیکم، پھر انہوں نے توبہ کی، اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ انہو هو التواب الرحیم، اس لیے کہ وہ رب بہت توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہے۔ یہ آیت کا ترجمہ تھا۔ اب اس کی تفسیر سنیں کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا نا کہ توبہ کس طرح کرنا ہے، کہا فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، زبان سے نہیں کہنا کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے غلطی کیا، نادم و شرمندہ، اس طرح نہیں۔ ان کی توبہ کا انداز کیا تھا؟ اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کرو۔ بنی اسرائیل کو بچڑا پوجنے کے گناہ سے اس طرح معافی ملی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے فرمایا کہ تمہاری توبہ کی صورت یہ ہے کہ جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی وہ پوجا کرنے والوں کو قتل کریں۔ 12,000 بچے تھے نا، حضرت ہارون کے ساتھ پوجا نہیں کی تھی، کہا کہ یہ لوگ تلوار لے کے نکلیں اور جنہوں نے پوجا کی ہے بچڑے کو معبود بنائے ان کو قتل کریں گے، اور مجرم راضی و خوشی سکون سے قتل ہو جائے، اور جو بھی مخالفت کرے گا یا اپنے قاتل کو کی طرف ہاتھ بڑھائے گا اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی اور وہ ملعون اور مردود ہو کر اللہ کے بارگاہ میں چپ چاپ سلنڈر ہو کر کے بیٹھ جائے اور اپنے آپ کو قتل ہوتا ہوا دیکھتے رہے، بس کچھ حرکت نہیں کرنی ہے، ورنہ پھر اس کی توبہ قبول نہیں۔ دیکھیں یہ توبہ کی قبولیت کی سخت قریب دیکھیں، آج اگر ہمارے لیے حکم ہوتا تو بتاؤ کیا کرتے ہیں؟ اگر توبہ نہیں کریں گے تو پھر آخرت کا عذاب تو رکھا ہی ہے، وہ تو شدید عذاب ہے، اس کو کون برداشت کر سکتا ہے؟ دنیا کا عذاب تو کچھ بھی نہیں ہے، آخرت کا عذاب سخت ہے، توبہ کریں گے تو آخرت کے عذاب سے بچیں گے۔ فرمایا کہ چپ چاپ جو ہے نا مخالفت نہیں کرنا ہے، قتل کرنے والے تمہارے پاس آئیں گے تو خاموشی کے ساتھ بغیر حرکت کے بھی تم قتل ہو جانا ہے، اور جو آگے پیچھے کرے گا پھر مردود ٹھہرے گا، اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ حضرت موسیٰ نے یہ سخت حکم سنایا۔ اب کیا ہوا کہ پھر موسیٰ علیہ السلام ان کو جنگل میں لے کر کے گئے، اور جتنے مجرم تھے اور حضرت موسیٰ کے جلال پر قربان جاؤں یار، کیسا جلال تھا، ادھر ہزاروں ہزار بنی اسرائیلی ایک طرف، حضرت موسیٰ کا جلال ایک طرف، کوئی چوں سے پوں نہیں کر رہا کہ نہیں ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، اور ابھی تک بھی کہہ رہے تھے، لیکن اب یہ جلال پیغمبر ایسا تھا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام سب کو لے کر گئے، جتنے مجرم تھے سب سر جھکا کر بیٹھ گئے، تو وہ 12,000 بنی اسرائیل حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ تھے اور جنہوں نے بچڑا کی پوجا نہیں کی تھی اپنے ہاتھوں میں ننگی تلواریں لے کر آئے اور قتل کرنا شروع کر دیا۔ لیکن جب قتل کرنے والوں نے دیکھا کہ یہ مجرم جن کو ہم قتل کر رہے ہیں ان میں سے بعض ہمارے بھائی ہیں،
بیٹے ہیں، بعض بھتیجے ہیں، بھانجے ہیں وغیرہ رشتہ دار ہیں، تو قتل کرنے میں پس و پیش کرنے لگے۔ خاندانی قرابت اور جبلی شفقت کی وجہ سے ان کے ہاتھ کام نہیں کر رہے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ سامنے بیٹا ہے، قتل کرنے والا بیٹے کے ہاتھ میں تلوار ہے، مجرم باپ بن کے بیٹھا ہے، یا بیٹا بیٹھا ہوا قتل ہونے کے لیے اور باپ کھڑا ہوا قتل کرنے کے لیے، تو ہاتھ کیسے بڑھیں گے؟ قریبی رشتہ دار تھے بالکل، کوئی بھائی بھائی ہے، ایک بھائی نے بچڑے کی پوجا کی، وہ مجرم بن کے بیٹھا، دوسرا بھائی تلوار لے کر آ گیا تجھے قتل کروں گا۔ انہوں نے کیا کیا کہ ایک جو اللہ نے محبت رکھی ہے، ایک مطلب قرابت داری کی، وہ ان پر غالب آ گئی، پشو پیش کرنے لگے۔ اب کیا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا سیاہ دھواں بھیجا کہ کچھ نظر نہیں آتا تھا، یعنی کوئی چہرے پہچانے نہیں جاتے تھے، تاکہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں یہ لوگ پیچھے نہ ہو جائیں۔ اللہ نے انتظام فرمایا کہ بھائی پر کیسے تلوار چلائے، تو ایک سیاہ دھواں بھیجا کہ چہرے نظر نہیں آتے تھے، بے دریغ قتل کرنا شروع کر دیا۔ چہرے نظر نہیں آتے تو کوئی حساب نہیں ہے، اب مجرموں کی قطار لگی تھی بچڑے کی پوجا کرنے والوں کی، اور ادھر قتل کرنے والے لوگ تھے، سب ایک طرف سے کاٹنا شروع کر دیا۔ تو پھر یہاں تک کہ صبح سے لے کر شام تک 70,000 آدمی قتل ہو گئے۔ کم تعداد ہوتی ہے 70,000، آپ دیکھیں 70,000 آدمی قتل ہو گئے۔ تو بنی اسرائیل کی عورتیں اور بچے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حضور فریاد لے کر آئے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عاجزی کے ساتھ روتے ہوئے ننگے سر دعا کی، یا اللہ بنی اسرائیل بہت مارے گئے، اب انہیں کچھ تو باقی رکھ۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بادل ہٹا دیا اور توبہ قبول فرما لی اور انہیں قتل کرنے سے روک دیا۔ حکم ہوا کہ جو قتل ہوا ہے وہ شہید ہو گیا، اور جو زندہ بچ گیا ہے اس کو بخش دیا اللہ تعالیٰ نے، اور توبہ قبول فرما لی۔ پھر وہی فرمائے کہ قاتل اور مقتول دونوں کو دونوں جنت میں داخل کیے جائیں گے، چونکہ انہوں نے اللہ کے حکم پر سچے دل سے انہوں نے قبول کر لیا تھا، قتل کے لیے پیش ہو گئے تھے، جو باقی بچ گئے تھے اللہ نے ان کو معاف کر دیا، لہٰذا حکم ہوا کہ یہ دونوں قتل کرنے والے بھی اور جو قتل ہوئے جو بچ گئے سب کے سب جنت میں جائیں گے، چونکہ اللہ اس کے رسول کے حکم پر انہوں نے اپنی گردن جھکا دی تھی۔ اب دیکھو کہ اس میں تو آپ توبہ کا یہ انداز تھا بنی اسرائیل کے لیے۔ سابقہ امتوں کے کچھ سخت احکام ایسے ہیں جو اللہ نے اس امت پر آسانی فرما دی ہے، وہ چند ایک جو مفسرین نے لکھا ہوا ہے وہ سنتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا احسان ادا کرتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں کہ مالک تو نے اپنے حبیب کو بھیج کر ہم پر کتنا بڑا احسان کیا ہے۔ دیکھیں پہلا یہ کہ اپنے نفس کو قتل کرنا وہ سخت امر ہے جو انہیں اس پر عمل کرنا لازم تھا، کوئی گناہ ہو جاتا شرک وغیرہ تو اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کر دیجئے، ان کی توبہ تھی۔ اور ہماری توبہ کیا ہے؟ زبان سے توبہ کہیں، دل میں شرمندہ ہوں، اللہ سے معافی مانگے، توبہ قبول ہے۔ ان کے لیے نہیں قتل کے لیے پیش ہوں۔ جس عضو سے گناہ ہو جاتے اسے کاٹنا ضروری تھا، ہاتھ سے اگر چوری کی ہے تو کاٹنا ضروری تھا، آنکھ سے اگر گناہ کیا تو آنکھ نکالنا ضروری تھا، اس عضو کو کاٹنا ہوتا تھا۔ نماز سوائے مسجد کے اور کسی جگہ جائز نہ تھی اس امت میں، پچھلی امتوں میں نماز پڑھنا ہوتا تو مسجد کے علاوہ کہیں اور نماز نہیں ہوتی، اور ہمارے لیے پوری روئے زمین اللہ نے مسجد بنا دی حضور کے طفیل۔ پانی کے بغیر ان کی طہارت نہیں ہو سکتی تھی، وضو کرنا تھا، غسل کرنا تھا، پانی لازم تھا، اور ہمارے لیے پانی نہیں ہے تو تیمم کرنے، مٹی بھی پاک کر دے گی، نماز پڑھ سکتے ہیں۔ روزے دار کو شام کی افطار کے بعد اگر نیند آ جاتی تو پھر کھانا حرام ہو جاتا تھا۔ ایک بار اس نے افطار کرنے کے بعد اگر نیند آ گئی نا، پھر اب اگلے جب دن آئے گا افطار کا، رات بھر نہیں کھا سکتا تھا وہ، جب اگلا افطار کا دن آئے گا تو بھی کھا سکتا ہے، اور یہ حکم ابتدائی اسلام میں تھا۔ گناہوں کی وجہ سے بہت سی پاک چیزیں ان پر حرام ہو گئی تھی، اسی وجہ سے من و سلوہ جو آسمانی کھانا تھا آتا تھا ان پر یہ بھی بند ہو گیا تھا۔ زکوٰۃ کے کل مال میں سے چوتھائی حصہ دینا لازم تھا۔ کیا سمجھ رہے ہیں؟ زکوٰۃ جو دینا ہوتا ان کو تو 4,000 میں 1,000 دینا لازم تھا، اور ہمارے پر کیا ہے 40واں حصہ، ان پر چوتھائی تھا۔ کتنا فرق ہے آپ بتائیں ذرا، کتنا فرق ہے؟ چوتھائی حصہ اور کہاں 40واں حصہ، تو اتنا سخت حکم تھا ان کے لیے۔ جو گناہ ان سے رات کے وقت سرزد ہوتا تو صبح کے وقت ان کے دروازوں پر لکھ دیا جاتا تھا کہ آج اس نے رات چوری کی ہے، زنا کیا ہے، شراب پی، جو گناہ کیا، جھوٹ بولا۔ بعض روایات میں ہے کہ ان کی پیشانی پر لکھ دیا جاتا تھا کہ یہ اس نے چوری کی ہے۔ بتائیے آج یہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے؟
نہیں ہوتا۔ اللہ نے اپنے حبیب کی امت پر، ہم لوگوں پر کتنا احسان فرمایا۔ ہم دنوں رات گناہ کرتے، کسی کو نہیں پتا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ میرے حبیب کی امت کی اس دنیا میں رسوائی ہو، اس دنیا میں شان کے ساتھ یہ جی لے، آخرت میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ لیکن یہاں اللہ نے ہم کو رسوائی سے بچا لیا، اور ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے حبیب کی طفیل ہمیں یہاں رسوائی سے بچایا ہے تو انشاءاللہ محشر میں بھی اپنے محبوب کی طفیل ہی رسوائی سے بچائے گا۔ وہاں تو ساری امتیں جمع ہوگی نا۔ یہ اللہ نے فضل فرمایا۔ بنی اسرائیل جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اون کا موٹا لباس پہنتے، اپنے تو پینٹ شرٹ پہن کر کھڑے ہو جاتے ہیں نا، یہ نہیں چلے گا تھا، وہاں پینٹ شرٹ نہیں چلتا تھا، اون کا موٹا لباس پہنتے اور اپنے ہاتھوں کو گردنوں سے باندھ دیتے تھے، یوں باندھتے، پھر ان کی نماز کا انداز دوسرا تھا، یعنی سخت ترین تھا ان کا حکم۔ اور اپنے تو چاہے جس کپڑے میں ہوں چلے جائیں بھاگتے بھاگتے، پیچھے سے بھلے سے ستر دکھا رہا، رکوع میں جائیں سجدے میں جائیں، ایسی پینٹ پہن کر کے لوگ نماز پڑھتے ہیں، پتہ ہے آپ کو، دیکھا ہوگا، رکوع میں جاتے پیچھے ستر کھل جاتا، نماز نہیں ہوتی، سجدے میں جائیں ستر نظر آتا ہے، نماز نہیں ہوتی، گھٹنے کے پاس پھٹے ہوئے، ایسے مطلب ظالم قسم کے لوگ ہیں، مذاق کرتے ہیں اگر کہ مسجد میں۔ تو بہرحال ستر اگر چھپا ہے تو جس کپڑے میں چاہے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ تمام امور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اللہ نے ہم سے اٹھا لیا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ شرک کرنے سے مسلمان مرتد ہو جاتا ہے، اور مرتد کی سزا قتل ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ سے بغاوت کر رہا ہے نا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یہ بغاوت ہے اللہ کے ساتھ میں، اور جو اللہ تعالیٰ کا باغی ہو اسے قتل کر دینا ہے، حکمت اور مصلحت کے عین مطابق ہے۔ دنیا کے تقریباً تمام ممالک میں یہی قانون ہے کہ جو اس ملک کے بادشاہ سے بغاوت کرے اسے قتل کر دیا جاتا ہے، بادشاہ یا ملک کے باغی کو زندہ باقی نہیں دیکھا جاتا ہے۔ اس قانون کو انسانیت کے تمام علم بردار تسلیم کرتے ہیں کہ بات صحیح ہے، اور اس کے خلاف کوئی آواز نہیں بلند کرتا ہے۔ تو جب وہ دنیاوی بادشاہوں کے باغی کو قتل کر دینا انسانیت پر ظلم نہیں، تو جو سب بادشاہوں کا بادشاہ اللہ رب العالمین کا باغی ہو اس کو قتل کر دینا کس طرح ظلم ہو سکتا؟ اسی لیے مرتد کی سزا کیا ہے؟ قتل ہونا ہے۔ بچڑا بنا کر پوجنے میں بنی اسرائیل کے کئی جرم تھے۔ ایک تو مجسمہ سازی اسلام میں جو حرام ہے، تصویر سازی جو انہوں نے کہا کہ صورت بنے نا شکل، یہ اس کی اجازت نہیں ہے اللہ کی طرف سے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی نافرمانی بھی کی تھی، اور بچڑا کی پوجا کر کے مشرک بھی ہو گئے تھے، جو سب سے بڑا گناہ تھا۔ یہ ظلم تو آل فرعون کے مظالم سے بھی زیادہ شدید ہیں، کیونکہ یہ افعال ان سے ایمان کے بعد سرزد ہوئے، اس وجہ سے وہ مستحق تو اس کے تھے کہ عذاب الہی انہیں مہلت نہ دے اور فی الفور ہلاک کر کے کفر پر ان کا خاتمہ کر دیا جائے، لیکن حضرت موسیٰ اور ہارون کی طفیل انہیں توبہ کا موقع دیا گیا، اور یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، اور یہ قتل ان کے لیے کفارہ بن گیا۔ اگر اللہ چاہتا تو جس وقت کی انہوں نے گناہ کیا تھا، شرک کیا تھا، فوراً اللہ ان پر سزا بھیج دیتا، انہیں قتل کر دیتا، انہیں مطلب ہلاک کر دیتا، موت دے دیتا، تو کیا ہوتا؟ پھر کفر پر مرتے اور ہمیشہ کے لیے جہنم ان کا مقدر بنتا۔ لیکن اللہ نے ہمیشگی جہنم کی ہمیشگی سے اللہ نے ان کو بچا لیا۔ انہیں حضرت موسیٰ اور پیغمبر کی صحبت کی برکت سے یہ فیض ملا کہ اللہ نے توبہ کی مہلت دی اور ان کو قتل کرا دیا، اور ان کو اس توبہ کی برکت سے اور اس قتل کے کفارے گزار سے ہمیشہ کے لیے ان کا ٹھکانہ جنت بنا دیا ہے۔ یہ پیغمبر کی صحبت کا فیض ملتا ہے، ورنہ اللہ رب العالمین چاہتا تو پھر یہ بھی ان کا قصہ تمام ہو جاتا۔ آج وقت پورا ہوا، انشاءاللہ آئندہ زندگی رہی تو اللہ نے چاہا تو پھر آگے سے